قربانی کس کی قبول ہوگی؟ قرآن و حدیث کی روح سے قربانی اس بندے کی قبول ہوتی ہے جو انسان متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ جس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوگی، اللہ کے ہاں قربانی بھی اسی آدمی کی قبول و منظور ہوگی۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں، تقوی کا سب سے پہلا درجہ جو ہے، تقوی کا سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر توحید ہو اور شرک سے بچ بچ کر چلتا ہو۔ جو آدمی شرک سے بچ بچ کر چلتا ہے اور توحید کو اختیار کرتا ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، تو ایسے آدمی کی قربانی یقیناً قابل قبول ہوگی۔ اسی طرح قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ دل کی خوشی اور خوشنودی کے ساتھ اس کو قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب میں بطور ایک حوالہ کے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں کہ مالک الملک نے حضرت حابیل اپنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک کے اندر، اور ان دونوں کی قربانیوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ یہ سورۃ مائدہ اور چھٹا پارہ ہے۔ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذرا تذکرہ سناؤ نا، تلاوت کرو نا۔ اتلو علیہم، حق اور سچ آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرو اور سناؤ، خصوصاً اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی۔ اب ذرا دیکھو، ایک بیٹے نے قربانی بڑی دل جوئی اور خوشنودی کے ساتھ کی۔ وہ بیٹا کون تھا جو دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرنے والا تھا؟ وہ حابیل تھا۔ اس نے بڑا خوبصورت اور بہت بڑا عظیم الشان مینڈھا اس نے قربانی کے لیے تلاش کیا، اور اس نے وہ قربانی کی۔ اور دوسرا جو قابیل تھا، اس قابیل نے بس بامر مجبوری اس نے قربانی کی۔ قربانی کرنے کے اندر اس کی دل جوئی اور خوشی نہ تھی، بس ویسے اس نے ایک خانہ پوری کرنے کے لیے اس نے قربانی کی۔ جب دونوں کی قربانی ہو گئی، اور دونوں کی قربانی اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اپنی اپنی قربانیوں کو ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر آسمان سے آگ آتی، اور جس آدمی کی قربانی اللہ کے یہاں قبول و منظور ہوتی، آگ اس آدمی کی قربانی کو جلا کے رکھ دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی وہ اس کی قربانی ویسے پڑی رہتی، اس کو آگ نہ جلاتی۔ اب اللہ فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، دونوں نے قربانی کی۔ حابیل نے بڑی خوشی کے ساتھ قربانی کی مینڈھے کی، اور قابیل نے بھی قربانی کی، لیکن اس کی دل کے اندر کوئی خوشی نہ تھی، بس ویسے اس نے قربانی کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی تو قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اور جس آدمی کی قربانی قبول ہوئی اس کے بارے میں مالک الملک نے فرمایا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اب دیکھو، حابیل کے اندر تقوی موجود تھا، اس لیے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو معلوم ہوا جس کے اندر تقوی ہوگا
خوف خدا ہوگا، دل جوئی ہوگی، اس کی تو قربانی قبول ہوگی۔ جس کے اندر تقوی خوف خدا نہیں، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے مالک الملک نے دوسری جگہ 17ویں پارے میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ لوگو سنو سنو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، قربانی کے گوشت، قربانی کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ تک اگر پہنچتا ہے تو وہ کیا چیز پہنچتی ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، قربانی تک جو چیز پہنچتی ہے لوگوں، وہ انسان کا جو تقوی ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے، باقی خون اور گوشت ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے قربانی کرتے وقت دل کے اندر تقوی موجود ہو، فقط اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، سنت ابراہیم کو سمجھتے ہوئے قربانی کرے، ریاکاری نہ ہو، قربانی کرنے والے کے دل کے اندر شرک موجود نہ ہو۔ جب یہ چیز ہوگی تو پھر قربانی بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔